سوال ہے کہ اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہو تو نماز کے دوران جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل آئے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ خون دانتوں سے بھی نکل سکتا ہے یا کسی اور حصے سے؟ نہیں، خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، ان میں ایک وہ ہے جو معروف واقعہ صحیح بخاری کے اندر ابو داود میں آتا ہے۔ عمار ابن یاسر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جنگ سے واپس آئے، حضور علیہ السلام آگے سو گئے، وہ درمیان میں آپ کی صحابہ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، ایک نے نماز پڑھ لی، دوسرے بیٹھ کے، پیچھے سے کسی نے تیر مارا، وہ تیر کی وجہ سے خون نکلا، لیکن انہوں نے نماز ختم۔ دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے کہا مجھے بتایا کہ، انہوں نے کہا میں سورت پڑھ رہا تھا، میں نے کہا سورت ختم کر لوں پھر نماز، تو خون نکلتا رہا، نماز ختم نہیں۔ کیا 9 اور 10 محرم کو جلسہ یا محفل کروائی جا سکتی ہے؟ نہیں، خصوصی طور پر 9 محرم کو یا خصوصی طور پر 10 محرم کو یہ محفل منعقد کرنا درست نہیں۔ دیکھیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنت کے شہزادے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، آپ کی خوشبو، آپ کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار، ساری باتیں اپنی جگہ پر برحق ہیں۔ اس کا منکر اسلام کا منکر ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی شہادت کو ہر سال اس تاریخ کو یاد کرنا اور اس پر بیٹھ کر پھر اس کے معاملے کرنا، یہ کتاب و سنت میں جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا کسی کی وفات کے بعد عورت سوگ کتنے دن منا سکتی ہے؟ 3 دن، اور اپنے خامن پر 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد سوگ منانا درست ہے۔ اسلام کی تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت بڑی ہے، لیکن اس سے بڑی شہادت ہے ان کے والد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح ایک عظیم شہادت ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سید الشہداء، دنیا کے سارے شہیدوں کا سردار، حمزہ بن عبد المطلب، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے جس کو سید الشہداء کہا، اب شہداء میں حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، شہداء میں حضرت حسن بھی ہیں، شہداء میں حضرت حسین بھی ہیں، شہداء میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہے، اور لاکھوں مسلمان شہید ہیں، لیکن سب کا سردار کون ہے؟ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن آپ نے ان کی شہادت کے بعد شہادت والے دن ہر سال بیٹھ کر غم منایا، محفل منعقد کی؟ اگر کی تو ہمیں دکھاؤ، ہم بھی کریں گے۔ اور اگر سید الشہداء کی شہادت کے بعد حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں، تو پھر ہمیں بھی حضرت امیر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر بھی ایسا طریقہ درست اور جائز نہیں۔ آپ نے کہا بیت المال سے خلیفہ وقت زکوٰۃ سے تصرف کرے گا تو کیا اہل بیت کی ضروریات بھی اسی سے پوری ہوں گی؟ جی ہاں، اہل بیت کی ضروریات بھی بیت المال سے پوری کی جائیں گی۔ عام آدمی غریب ہے، فقیر ہے، اس کی ضروریات ہیں تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اہل بیت کو زکوٰۃ، تو پھر اگر وہ اہل بیت کی ضروریات ہیں، زکوٰۃ دے نہیں سکتے، تو کیا وہ بھوکے مریں گے؟ نہیں، ان کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ خلیفہ۔ کہاں سے؟ بیت المال سے۔ اور یہ 10ویں پارے کی پہلی آیت میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے تو اکثر لوگ کرتے ہیں، لیکن باقی بیٹیوں کا اور ان کی اولاد کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ وہ باقیوں کے ساتھ ان کی دکانداری نہیں چلتی، ان کا چورن نہیں بکتا نا اصل میں۔ دیکھیں یہ بات حقیقت ہے۔ ہم ویسے اس بات کے قائل ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ آپ کو ابھی اتنے بینر نظر آئیں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بھئی آپ لبیک یا حسین کہتے ہو تو نبی کے پھول ایک تو نہیں تھے، 2 تھے۔ نبی علیہ السلام کے پھول کتنے تھے؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ جنت کے شہزادہ ایک تو نہیں ہے، کتنے ہیں؟ 2 ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام کا نواسہ ایک تو نہیں ہے، یہ 2 ہیں، عظیم، حسن اور، تو ایک کا نام کیوں؟ دوسرے کا نام کیوں نہیں؟ شہید ایک تو نہیں ہے، دونوں ہیں،
حضرت حسین رضی اللہ شہید ہے تو حضرت حسن بھی شہید ہے، زہر دے کے شہید کیا گیا ان کو۔ شہید تو دو ہیں، ایک تو نہیں۔ بھئی بڑے کا نام کیوں نہیں لیتے، چھوٹے کا نام کیوں لیتے ہو؟ حسین رضی اللہ چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہیں، حسن بڑے ہیں۔ اپنے بچوں کے نام بھی محمد حسین، غلام حسین، زاہد حسین، شاہد حسین یہ کیوں نہیں رکھتے؟ زاہد حسن، شاہد حسن، محمد حسن یہ کیوں نہیں رکھتے؟ اصل پیچھے ایک وجہ ہے، کیونکہ حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ صلح کی تھی، بیعت کی تھی، ان کو اپنا امام مانا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا، میرے بھائی معاویہ کی بیعت کر، ان کو امام مان، ان کو خلیفہ مان۔ اب یہ اصل میں معاویہ کے دشمن ہیں۔ اگر وہ حضرت حسن کو اچھا سمجھیں تو پھر کس کو اچھا سمجھنا پڑے گا؟ معاویہ۔ تو چونکہ ان کی دشمنی کرنی ہے تو پھر ان کا نام بھی گیا اور جس نے ان کے ساتھ صلح کی اس کا نام بھی گیا۔ یہ کہتے تو ہیں پنج تن پاک، لیکن پنجویں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ پانچویں کے تذکرے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کہنے کو تو پانچ ہیں لیکن ماننے میں چار ہیں۔ پانچوں کو مانو نا۔ اور باقی بیٹیوں کا تذکرہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ باقی تینوں کی شادی پتہ ہے کس خاندان میں ہوئی تھی؟ بنو امیہ میں۔ بڑی بیٹی کی شادی زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ابو العاص بنو امیہ میں سے تھی۔ اگر ان کو اچھا کہیں تو خاندوں کو بھی تو اچھا کہنا پڑے گا، اور وہ تو بنو امیہ ہے۔ بنو امیہ کو دینی گالیاں، تو پھر جو ان کے گھر میں حضور کی بیٹی ہے ان کو وہ کیسے مان لیں؟ حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ تو عثمان کو تو دینی گالیاں کیونکہ وہ بنو امیہ کے ہیں۔ تو پھر اگر یہ مان لیا جائے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی پہلی 3 بیٹیوں کا نکاح بنو امیہ میں کیا ہے، اگر یہ مان لے تو پھر وہ بنو امیہ کو گالیوں والا چورن بک سکتا؟ ہر آدمی کہے گا یار تو نبی کے دمادوں کے خاندان کو گالی دیتا ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ پیغمبر نے جس خاندان کو اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کیا تم انہیں گالی دیتے ہو؟ کہتے ہیں نہ بجے بانس نہ رہے بانس نہ بجے، چونکہ بنو امیہ کو گالی دینی ہے اس وجہ سے بیٹیوں کا تذکرہ ہی ختم کر دو، نام ہی لینا ختم، اس وجہ سے نہیں کرتے۔ آن لائن ٹریڈنگ کرنا حلال ہے یا حرام؟ اصل میں آن لائن ٹریڈنگ غلط نہیں ہے، لیکن جو ہمارے طریقہ کار چل رہے ہیں یہ 99% غلط چل رہے ہیں۔ آپ جس چیز کے بارے میں پوچھیں گے اس کی تفصیل بتا دی جائے گی۔ کیا نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح اکٹھی کر سکتے ہیں یا الگ الگ؟ جیسے چاہیں کریں، تینوں کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یا پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے کر کے جیسے چاہیں کر لیں۔ کیا تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ جایا جا سکتا ہے؟ ایک شرط ہے پھر جایا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے وہاں جانا ہے اور آپ نے نماز کا اور قرآن کا ترجمہ لوگوں کو بتانا ہے۔ تبلیغ کرنے کے لیے جانا ہے نا۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلہ کے لیے جاتے ہیں، ہفتے کے لیے، 3 دن کے لیے، مہینے کے لیے، سال کے لیے، چلے جائیں، ہم نہیں روکتے، لیکن صرف ایک شرط ہے، تبلیغ آپ نے کس چیز کی کرنی ہے؟ باقی سارے کریں گے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، آپ کہیں گے چلو آپ نماز کی ترغیب دے دو اور میں ان کو بتا دوں گا نماز کا ترجمہ، نماز کا ترجمہ، اور پھر آپ ان کو نماز پڑھاؤ، میں ان کو بتاؤں گا جو نماز میں تم نے صورتیں پڑھنی ہیں ان کا کیا پڑھنا ہے؟ ترجمہ۔ تو پھر انشاءاللہ آپ جانا چاہو گے وہ آپ کو ساتھ نہیں لے کے جائیں، آپ کہو گے مجھے لے جاؤ، کہیں گے نہیں سوری۔ یہ میں مسجد میں قسم اٹھا کے بات کہہ سکتا ہوں، ہمارا تجربہ ہے۔ میرے پاس لوکو رشاد میں ایک طالب علم تھا، وہ مدرسے میں پہلے سال اس نے پورے سال میں ٹاپ کیا، دوسرے سال بھی ٹاپ کیا، لیکن جب وہ پورے مدرسے سے وہ ٹاپر ہوتا تھا، اس کو انعام دینے کی باری آتی تو لڑکے بتاتے شادی ہوتے ہے نہیں، کتنے گیا؟ وہ تبلیغ پہ چلا گیا۔ 2 سال تو ایسے ہوتا رہا، پھر میں نے اسے کہا یار ایسا کرنا، اس سال جب تو نے تبلیغ پر جانا ہے تو اب
تو نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ دیا کتنا، تو نے قرآن مجید کے ترجمے کی تبلیغ کرنی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کون سی بات ہے، وہ کون سا قرآن نہیں مانتے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ چلا گیا، مالدار تھا، آج کل بھی وہ شالمی کے اندر اس کی دکانیں ہیں، ماشاءاللہ اچھا لڑکا ہے۔ تو جب اس کی باری آئی، اس نے کہا جی میں مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، تو میں نماز کا اور قرآن کا ترجمہ ان کو، نا 6 اصول ہیں، ہمارے امیر صاحب نے ان 6 اصولوں سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، آپ 6 اصول ہی بس بتائیں گے جو فضائل اعمال کے اندر موجود ہیں۔ نہیں بھائی، میں ترجمہ آپ نماز کے لیے لے رہا ہو اور میں ان کو نماز کا ترجمہ بتاؤں، آپ ان کو نماز کے لیے لے کر آؤ، میں ان کو قرآن کا ترجمہ بتاؤں گا۔ 10-12 افراد کی ایک ٹیم ہوتی ہے، تم سارے نماز کا بتاؤ، تم سارے 6 اصول بتاؤ، میں اکیلا صرف ترجمہ بتاؤں گا، اور اللہ کی قسم کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا، صرف لفظ کا ترجمہ بس۔ انہوں نے کہا بھئی ہمارے امیر کی طرف سے اجازت نہیں ہے، آپ نے اگر 6 اصول بتانے ہیں تو بتائیں، ورنہ آپ گھر واپس جا سکتے ہیں۔ پھر وہ آ گیا گھر واپس۔ پھر میں نے اگلے سال پوچھا اس مرتبہ نہیں جانا؟ کہتا جی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ اصل تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ تو قرآن حدیث کی ہے بھائی۔ صرف 6 اصول کا مطلب کیا ہے کہ قرآن حدیث، یہاں ڈھول بج رہے ہیں تو آ کو نہیں، یہ چونکہ 6 اصولوں میں نہیں، یہ میں نے منع نہیں کرنا۔ یہاں میوزک چل رہا ہے، یہ 6 اصولوں میں نہیں، میں نے تو منع نہیں کرنا۔ بھئی جس طرح کے گناہ معاشرے میں ہیں، ہر طرح کے ہر ماحول میں اس طرح کا ہی منع کرنا ہے نا۔ پوری دنیا کے لیے تبلیغ کے صرف 6 اصول اور کوئی لفظ نہیں، یہ تو نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لیے اگر کوئی رہنما کتاب ہے تو 6 اصول نہیں بلکہ قرآن ہے، اس کی تبلیغ کرو، پوری دنیا میں تبلیغ کرو۔ تبلیغ کرنا نبیوں کا شیوا ہے، ان کی صفات ہیں، لیکن مرضی کی تبلیغ نہ کرو۔ میاں بیوی کے کپڑوں پر اور اکثر گھر کی دیگر اشیاء پر خون کے قطرے گرے ہوتے ہیں، شیطانی عمل لگتا ہے، جبکہ میاں بیوی سورۃ بقرہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ اپنے رزق پر توجہ دیں، اپنی نمازوں پر توجہ دیں، صبح و شام کے اذکار پر بھی توجہ دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو پھر علیحدہ مل لیجئے گا۔ دکان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دکان جو ہے اگر آپ نے خرید و فروخت کے لیے رکھی ہے تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی، یعنی آپ پراپرٹی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے لے کر خود آپ اس کے اندر کاروبار کر رہے ہیں تو دکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جو کاروبار میں آپ کی آمدنی آئے گی اور یا انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر آپ نے رینٹ پر دی ہوئی ہے تو جو رینٹ آ رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ جسم کے کون سے حصے سے بال کاٹنے چاہیے، کون سے نہیں کاٹنے چاہیے؟ ناف کے نیچے سے کب تک کاٹنے چاہیے؟ ناف کے نیچے سے شرمگاہ کے ارد گرد سے سارے بال کاٹ رہے ہیں۔ بعض لوگ ناف کے نیچے سے پیٹ سے بھی کاٹنا ضروری سمجھتے ہیں، بعض جو ہے رانوں سے بھی اتارنا ضروری سمجھتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو خاص حصہ ہے شرمگاہ ہے اس کے ارد گرد سے بال اتارنا ضروری ہے، باقی انسان کی مرضی ہے کاٹے اتارے نہ اتارے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر بندہ 3 دن استخارہ کرے پھر بھی ذہن میں کچھ نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بندہ پھر کیا کرے؟ اس کا یہ ہے کہ خواب آنا ضروری نہیں ہوتا، جو آپ نے خیال کیا، سوچا، آپ نے استخارہ کیا، اس کے بعد آپ وہ کام کرنے کے لیے چل پڑے۔ بہتر ہوگا تو کام ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اور کام نہیں ہوگا۔ حجامہ کروانے کے لیے کتنی عمر کا ہونا چاہیے؟ عمر نہیں، ذہنی طور پر تھوڑا سا مضبوط ہونا چاہیے، عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کیسے کروانا چاہیے؟ کسی عقل مند اور صحیح ڈاکٹر سے کروانا چاہیے۔ نیم حکیم سے جا کر وہ 1500 لیندہ ہے، اے 700 لیندہ ہے، چل یار اے کو کرا لیے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا جامہ کر دے اور تم تمہاری جامت ہی ہو جائے، ایسا نہیں کروانا چاہیے۔ یہ نا ایک دیکھیں علاج ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے ایک آدمی نے سر پر حجامہ لگوایا اور وہ غلط لگا اور اس کی یادداشت ختم ہو گئی۔ یہ میں صحیح بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا وہ کپ آ گئے، ٹک لاؤ کپ لاؤ، ہر بندہ ہی حجامہ کر رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک پورا علم ہے اور یہ ایک پوری تھیوری ہے۔ جیسے
حکیم بننا ہے تو مشورہ لو ایتھے تے سارے حکیم نے، لیکن حکمت ایک چیز ہے، حکمت ایک مسئلہ پوچھو تو سارے ہی مفتی ہیں، حالانکہ افتاء ایک چیز ہے۔ اسی طرح ہجامہ اب سارے ہی ہجامہ کر رہے ہیں، بہت ساری دنیا ہجامہ کر رہی ہے نا، سمجھدار پڑھے لکھے آدمی سے ہجامہ کروائیں تو اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب نبی علیہ السلام معراج کی رات گئے، انہوں نے کہا تھا مر امتک بالحجامہ، اپنی امت کو کہنا حجامے والا علاج کروایا کرے، بڑا عظیم عمل ہے۔ لیکن ڈاکٹر میں فرق ہوتا ہے، عالم میں فرق ہوتا ہے، حجامہ کرنے والوں میں بھی فرق ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ مفتی صاحب اگر داڑھی زیادہ بڑی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے؟ جتنی آ جائے۔ اچھا یہ بعض لوگوں کو نا دیکھو جی اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے، بھی تیری اتنی ہے نہیں تو تیروں کی مسئلہ، وہ ویڈیو دکھائیں گے، یہ دیکھو جی اینڈ پر داڑھی رکھی دی ہے، اچھا یار اینڈ ایک منٹ تیری کی ہے ہو جی نہیں تو انہوں مسئلہ نہیں رکھن لگیا، تینوں وے کے مسئلہ ہوئی جان دیا۔ تو شریعت نے داڑھی کے لیے کہا ہے داڑھی بڑھاؤ، داڑھی لٹکاؤ، مشرکوں کی مخالفت کرو، اس وجہ سے داڑھی کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں داڑھی کی توہین ہوتی ہے، تو اگر کاٹ کر پھینکو گے تو کدھر جائے گی؟ زمین پہ، پاؤں کے نیچے، اس کے بعد جھاڑو سے اکٹھی کرو گے، کدھر ڈالو گے؟ ڈسٹ بین میں، گند میں، اور پھر وہاں سے اٹھا کر کوڑے دان میں، اور پھر وہاں سے نالیوں میں، تو وہ توہین بس۔ لیکن بندہ بھی تو سونا لگتا ہے نا، یہ بات نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب ایک میاں بیوی ہیں، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، انہوں نے کسی اور سے اولاد لے لی ہے، تو ولدیت کس کی ہوگی؟ اصل ولدیت کی طرف اگر آپ اولاد کسی کے لے کر پالیں تو اصل والدین کا نام ہی استعمال ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔